الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. قابل احترام سامعین حضرات، آج ماہ مبارک رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. اس مناسبت سے اس مختصر ٹائم میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند باتیں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارا یعنی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، تقریباً 1,24,000 صحابہ تھے، سب عادل تھے، فاسق ان میں کوئی نہیں تھا. عادل کا معنی یعنی فاسق نہیں تھے، غیر فاسق تھے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے توبہ کر لی تھی، سچی توبہ، اور سچی توبہ کے بعد انسان فاسق نہیں رہتا. یا پھر ان کی کوئی غلطی تھی تو وہ اجتہادی غلطی تھی، ایک رائے کی غلطی تھی. قرآن و حدیث میں ان کی جو رائے تھی، انہوں نے اپنی رائے کے مطابق حق سمجھ کر ایک کام کیا، اگرچہ نفس الامر میں وہ غلطی تھی. اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرتا ہے، حقیقت میں وہ حق نہیں ہوتا، تو اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں. اجتہاد کا معنی کوشش کے باوجود خطا ہو گئی. حق کی تلاش میں بڑی کوشش تھی، پھر بھی خطا ہو گئے. اس کا بھی ایک ثواب ملتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو حق کی تلاش میں ہے لیکن اتفاق سے حق تلاش کرتے کرتے اس کی رائے ایسی بنی جو حق نہیں تھا، تو اس کو بھی ثواب ملے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کیا. انہوں نے فرمایا کہ بدن سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے وہ وضو کرنے کے بعد مسواک کرتے ہیں. اگر خون نکل رہے تھوک دیتے ہیں اور کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا، ان کی رائے یہ بنی کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک امام کہتا ہے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک امام کہتا ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. دونوں کی دلیلیں اور دلائل قرآن و حدیث ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں حق ہوں، ایک حق ہے ایک غلط ہے. تو جو حق پر ہے اس کو 2 ثواب ملیں گے، اور جو غلطی پر ہے اس کو 1 ثواب ملے گا. حضرت عثمان کو بصری اور کوفی اور مصری دہشت گردوں نے قتل کیا. آپ کے قتل کے بعد حضرت علی خلافت پر متمکن ہو گئے. حضرت علی 5 سال تک خلیفہ رہے.
لیکن آپ کو 5 سال میں خانہ جنگی سے واسطہ رہا، مسلمان آپس میں لڑ پڑے، صحابہ کرام آپس میں لڑنے لگے، قتال کرنے لگے۔ مسئلہ صرف اتنا تھا، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ عشرہ مبشرہ سے ہیں صحابہ، ام المومنین حضرت عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی عالمہ اور مجتہدہ تھی۔ وہ فرماتی تھی علی امیر المومنین عثمان کے قتل کا قصاص لیا جائے اور پھر آپ بیعت شروع کریں۔ سیدنا حضرت علی فرماتے تھے کہ میری حکومت مستحکم ہو جائے، آپ لوگ میری بیعت کر لیں، میں قصاص لوں گا۔ اب یہ دونوں بات تھی، وہ کہتے نہیں آپ قصاص نہیں لے رہے ہو۔ انکار حضرت علی بھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ باغی اور دہشت گرد جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، وہ حضرت علی کے ارد گرد گھوم رہے تھے، لوگ ان کو پہچانتے تھے۔ اب حضرت علی پر الزام یہ تھا کہ یہ قصدن حضرت عثمان کا قصاص نہیں لے رہے، قاتلوں کو قتل نہیں کر رہے۔ اس سے پھر حضرت علی کی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ بصرہ آ گئی تھی، اور بصرہ میں جب جنگ ہوئی تو تقریباً 10,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور جنگ ہوئی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ اس میں بھی حضرت علی کی جانب سے اور حضرت امیر معاویہ کی جانب سے قصاص عثمان کے حوالے سے جنگ ہو گئی۔ اس میں بھی ہزاروں صحابہ اور تابعین اور مسلمان شہید ہو گئے۔ اب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان دونوں جنگوں میں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ غلطی پر تھے، لیکن چونکہ یہ خطا اجتہادی تھی، اس لیے حضرت امیر معاویہ اور ام المومنین حضرت عائشہ کو گناہ نہیں ہوا بلکہ ثواب ہوا، اور سارے صحابہ کرام جو شہید ہوئے سب جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کی نیت خراب نہیں تھی، نیت صحیح تھی اور جنگ ہو گئی۔ اور اسی چیز کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں، 2 اللہ نے قبول فرما لی ہیں، 1 سے منع فرما دیا۔ میں نے دعا مانگی یا رب العالمین میری امت کے لوگوں کی شکلیں نہ بگڑیں، خنزیر اور باندر نہ بنیں، چاہے جتنے گناہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلے نبیوں کی امتوں کی گناہ کرنے کے بعد شکلیں بگاڑ دیتا تھا، آپ کی وجہ سے آپ کی امت کی شکلیں نہیں بگاڑوں گا، کتنے ہی گناہ کریں۔ دوسری دعا مانگی یا رب العالمین میری امت کو اجتماعی خسف، حرق اور خرق سے بچانا، اجتماعی طور پر میری امت کے سارے لوگ زمین میں نہ دھنس جائیں، ان پر پتھروں کی بارش نہ ہو، انہیں آگ نہ جلا دے، تاکہ میری امت کے سارے لوگ ختم ہو جائیں، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں کروں گا۔ تیسری دعا مانگی یا اللہ میری امت کے لوگ آپس میں نہ لڑیں، اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں یہ تو ہوگا، اس سے منع فرما دیا۔ وہ دن اور آج دن مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر لڑنے والوں کی نیت خراب ہے، جس کی نیت خراب ہے وہ بھگتے گا، اور اگر دونوں کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ سرکار نے یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ پھر میرے امت کے لوگ اگر دونوں خطا اجتہادی پر ہوں
تو ان کو معاف فرما دینا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا۔ تو اس طرح حضرت علی رہے۔ حضرت علی کو ایک خارجیوں سے واسطہ پڑا۔ خارجی وہ لوگ تھے جنہوں نے فتویٰ لگا دیا تھا کہ امیر معاویہ اور علی نے دونوں نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا اور یہ دونوں کافر ہو گئے۔ جب انہوں نے قرآن پر فیصلہ کیا تھا انہوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا، یہ باغی ہو گئے۔ ان کو کہتے ہیں خارجی۔ قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، بالکل ان کی صورت اور شکل بہت صوفی اور زاہد لوگوں کی تھی، لیکن حضرت علی اور حضرت معاویہ کو کافر کہتے تھے۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کی سرپرستی میں ان سے پوری جنگ کی اور ہزاروں آدمی خارجیوں کے قتل کر دیے۔ خارجی شکست کھا گئے اور مختلف شہروں میں کچھ بھاگ گئے اور منتشر ہو گئے۔ ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، وہ بھاگ کر مدینہ منورہ چلا گیا اور پھر اس نے ایک پلاننگ کی۔ اس نے پلاننگ یہ کی، 3 آدمی تیار کیے۔ اس وقت سرکردہ سربراہ مسلمانوں کے 3 آدمی تھے۔ مصر کا گورنر حضرت عمر بن عاص، شام کے سب سے بڑے قوی گورنر حضرت امیر معاویہ، اور کوفہ میں سیدنا حضرت علی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تھے، وقت کے حاکم اور بادشاہ تھے۔ خارجیوں نے کہا ان تینوں کو ایک ہی دن قتل کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلی دہشت گردی کی ایک عجیب واردات تھی منصوبہ بندی کے ساتھ۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، تینوں نے کام تقسیم کیا۔ ابن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا۔ ابن بکیر نے کہا میں عمر بن عاص کو قتل کروں گا۔ عبداللہ بن بکر ہیں غالباً، اس نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو قتل کروں گا۔ 17 رمضان یہ واقعہ منصوبہ بنایا گیا کہ بجک وقت ہم تینوں پہنچ جائیں وہاں شہروں میں اور صبح کی نماز کے وقت حملہ کر دیں۔ تو مسلمانوں کے تینوں سربراہ جب مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم خارجیوں کو حکومت مل جائے۔ تو اس منصوبے کے تحت تینوں شخص اپنے اپنے شہر میں پہنچے۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں پہنچا، دوسرا شخص شام میں پہنچا، تیسرا شخص مصر میں پہنچا۔ 17 رمضان کی صبح انہوں نے خنجر بنائے ہوئے تھے جو 2 رخے تھے، بہت تیز خنجر تھے، اپنی اوپر کی چادر میں چھپا کر، بغل میں چھپا کر کے راستوں میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح اٹھے، تہجد کا ٹائم تھا، تو اپنے بیٹے کو بلایا، شاید دونوں بیٹوں کو بلایا، یا حضرت امام حسین کو بلایا یا حسن کو بلایا، اور کہا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیے، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لوگوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دعا مانگو۔ وہ دعا میں نے مانگی کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بہترین لوگ عطا فرما، مجھے ان لوگوں سے بہترین ساتھی عطا فرما، اور ان لوگوں پر مجھ سے بدتر آدمی مسلط فرما دے۔ یہ خواب سنایا اور ادھر مؤذن نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز ہونے والی ہے۔ حضرت علی نکلے، راستے میں نمازیوں کے جگاتے ہوئے جا رہے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، خود آپ امامت فرماتے تھے۔ تو ابن ملجم جو راستے میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ کا پر حملہ کر دیا اور اس کا حملہ کارگر ہوا۔ حضرت علی وہاں گر گئے، اس کا خنجر آپ کے دماغ، اوپر سے اس نے مارا، دماغ تک پہنچ گیا
آپ شدید زخمی ہو گئے، ابن ملجم پکڑا گیا، لوگوں نے اسے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی 2 دن تک زندہ رہے اور 21 رمضان کو اتوار کا دن تھا، اس دن آپ وفات پا گئے۔ خارجیوں کے زور اور دباؤ کا یہ عالم تھا کہ امامین کریمین حضرت امام حسن اور حسین نے حضرت علی کا جنازہ کھلے عام نہیں پڑھا بلکہ اپنے کمرے میں ادا کیا۔ اتنا دباؤ تھا اور اتنا خارجیوں کا زور تھا، اور آپ کی قبر نہیں بنائی۔ مختلف روایتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی قبر بناتے ہیں تو خارجی نکال کر حضرت علی کی جسم کی بے حرمتی کریں گے۔ ایک صندوق بنوایا، اس میں حضرت علی کی میت کو رکھا، ایک اونٹ پر باندھ دیا اور وہ اونٹ شہر سے باہر نکال دیا۔ وہ اونٹ چلتے 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 نجف اشرف پہنچا، وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے جب دیکھا، پیٹی اتاری، اس میں دیکھا تو ایک میت تھی، تو انہوں نے دفن کر دیا۔ اموی خاندان کی حکومت 100 سال رہی، اس وقت تک حضرت علی کی قبر کی نشاندہی کسی نے نہیں کی، اس لیے کہ اموی خاندان کے لوگ ہو سکتا تھا کہ آپ کی بے حرمتی کرتے۔ جب بنو عباس کی خلافت کا دور آیا اور حکومت چلی تو اس وقت پہلے خلیفہ نے نشاندہی پر نجف اشرف میں حضرت علی کی مزار کا اعلان کر دیا۔ وہ شخص جو مصر پہنچا تھا، اس نے حضرت عمرو بن عاص پر حملہ کیا، لیکن اس دن حضرت عمرو بن عاص بیمار ہو گئے، اور ڈی آئی جی یا آئی جی پولیس کا بڑا آدمی ہوتا تھا، اس کو حکم دیا کہ صبح کی نماز تم پڑھاؤ۔ وہ بیچارہ پڑھانے گیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہی عمرو بن عاص ہے مصر کا گورنر، اس کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن عاص کو بچا لیا۔ اور شام میں حضرت امیر معاویہ پر حملہ کرنے والے شخص نے آپ پر حملہ کیا تو حضرت امیر معاویہ کے کولہے پر اس کا خنجر لگا، کولہا کٹ گیا، لیکن آپ زخمی ہونے کے بعد بچ گئے اور ہمیشہ حکومت کرتے رہے۔ ایک منصوبے والا کامیاب ہو گیا اور 2 ناکام ہو گئے۔ میں نے جو حدیث تلاوت کی ہے، سرکار فرماتے ہیں حضرت علی کو، انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ، تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کی نسبت تھی۔ لیکن علی یہ سمجھنا کہ ہارون تو نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، یعنی آپ کا قرب تو ایسا ہے جیسے 2 بھائیوں کا تھا۔ چنانچہ مواخات کے زمانے میں سرکار نے جب ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، حضرت علی روتے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں بھی مہاجرین سے ہوں، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، سب کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری۔ تو سرکار نے فرمایا علی انت اخی، تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام میں سب سے افضل بعد الناس بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق، اس کے بعد مرتبہ حضرت عمر فاروق کا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا ہے، اس کے بعد حضرت علی کا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ حضور بہت پیار کرتے تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر تھے۔ سرکار نے فرمایا علی تو خوش نہیں ہے اس بات کا کہ تو 4تھے نمبر پر آئے گا، خلافت میں بھی اور رتبے میں بھی۔ علی جب ہم جنت میں جائیں گے، آپ ہوں گے، میں ہوں گا، حسن ہوگا، حسین ہوگا، فاطمہ ہوں گی، ہماری بیویاں ہمارے دائیں بائیں ہوں گی، ہماری اولادیں ہمارے پیچھے ہوں گی، اور ہم لوگ جنت میں پہلے جائیں گے۔ تو حضرت علی خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آل پاک کے صدقے ہمارے اوپر کرم اور رحم فرمائے، حضرت علی کے وسیلے سے ہم لوگوں پر کرم اور رحم فرمائے۔ وما علینا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ عن عمرو بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم
وتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه. حاضرین مجلس، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کتاب الرقاق سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس حدیث پاک کی روشنی میں آج کی تقریر کا موضوع دنیا سے نفرت اور آخرت میں رغبت، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مال اور دولت یہی دنیا ہے، لیکن حقیقت میں دنیا اور دین یا دنیا اور آخرت میں نیت کا فرق ہوتا ہے. صرف اگر نیت صحیح ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو ہر چیز دین ہوتی، اور اگر نیت خراب ہو تو دین بھی دنیا بن جاتا ہے. مثال کے طور پر مسجد میں آنا یہ دین ہے، شرعی مطلوب ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں اس لیے آتا ہے کہ جوتے چوری کروں گا، فساد کروں گا، تو اس کا مسجد میں آنا یہ دنیا سے ہو جاتا ہے اور دین سے نہیں رہتا. قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرآن پاک کو فروخت کرنے کے لیے بطور اجرت تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے الٹا وبال ہے، یہ دنیا بن جاتا ہے، دین نہیں رہتا. اس لیے دین اور دنیا میں نیت کا فرق ہوتا ہے، اور نیت کی وجہ سے دین اور دنیا الگ ہو جاتے ہیں. نمبر 2، دنیا آخرت کے مقابلے میں بولی جاتی ہے. یہ زندگی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے رکھا، اس کو دنیا کہتے ہیں. دنیا کا معنی بہت قریب، یہ ہمارے قریب ہے. آخرت کا معنی بعید، آنے والی زندگی وفات کے بعد وہ دور ہے، تو اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں. مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی. مرنے سے پہلے یہ موجودہ زندگی ہے. انبیاء کرام، اولیاء کرام نے اس زندگی سے نفرت دلانے کی کوشش کی ہے، اور اس زندگی کو عارضی زندگی بیان کیا ہے. اس حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء اس دنیا کی بے ثباتی، بے وفائی کو امت پر واضح کیا اور کوشش کی کہ اس زندگی کے ساتھ محبت نہ کی جائے، اس سے نفرت کی جائے اور آخرت کا سامان کیا جائے. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ اولی العزم نبی ہیں جن کو سب نبیوں سے زیادہ اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی. روایات کے مطابق آپ کی عمر 1450 سال تھی اور 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی. 950 سال کی تبلیغ میں آپ کی امت سے صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے. پھر آپ نے دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی کافر کو نہ چھوڑ. سارے کافر ہلاک ہو گئے.
طوفان نوح آ گیا. اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی کام کے بیت اللہ شریف آ گئے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ تبلیغ کرنے کے لیے تو لوگوں کا ہونا ضروری تھا، اور لوگ تو غرق ہو گئے، مر گئے. اب کس کو تبلیغ کرے گا؟ آپ نے اپنی رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا تھا جو سرکنڈوں سے اور تنکو سے اس کی چھت تھی، اور مشکل سے اس کے اندر انسان سو سکتا تھا. کسی شخص نے آپ سے عرض کیا، حضرت آپ ایک پکا مکان بنا لیتے تو بہت اچھا ہوتا، آرام سے آپ رہتے اس میں. آپ نے فرمایا اگر اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو میں یہ پکا مکان بنا لیتا. جب اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے تو پھر پکا مکان بنانے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ ساری زندگی ایک جھونپڑی میں گزار دی. حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہماری جتنی عمر بھی نہیں، 950 سال تو تبلیغ کی مدت ہے اور 1450 سال ویسے زندگی ہے. یہی دیگر انبیاء کا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے تو اس دنیا میں مکان ہی نہیں بنایا.